ربیع الاول میں ہم یہ عہد کریں، 12 ربیع الاول کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ ہم آقا سے عہد 12 ربیع الاول منانا کیسا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کئی مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے۔ کچھ لوگ اس دن کو خوشی سے مناتے ہیں، کچھ لوگ اسے بدعت سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے نہ تو مناتے ہیں اور نہ ہی انکار کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں حدیث اور علماء اکرام کی رائے کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی بیان سنتے ہیں، انہوں نے اس پر کیا بیان دیا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کے اخلاق کا تھوڑا سا حصہ ہم لے لیں تو ہم امت بن جائیں۔ میں درد سے کہتا ہوں، آج ہم امت نہیں رہے، ٹکڑوں میں فرقوں میں بٹ گئے، نفرتوں کا شکار ہو گئے۔ آ جاؤ اس ربیع الاول میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم امت بن کے رہیں گے۔ اختلافی مسائل کو ہائے یہ تو رہیں گے، صحابہ میں اختلاف ہوا، قیامت تک رہے گا اختلاف، لیکن محبت تو فرض ہے۔ واللہ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمن، اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ۔ اپنے نبی کا پاک فرمان سنو، وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور اس وقت تک تم ایمان نہیں لا سکتے، تمہارا ایمان قبول نہیں ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت تو کہیں دفنی ہو کے رہ گئی، نفرتوں کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے۔ اگر اللہ ہی بجھائے تو بجھائے۔ آؤ بھائی، ہم اپنی جگہ پہ یہ عہد کریں کہ ہم محبتیں پھیلائیں گے، نفرتوں کو ہوا نہیں دیں گے، اختلاف رائے کو برداشت کریں گے، اختلاف رائے کے باوجود آپس میں محبت کریں گے۔ اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوں گے، اور دنیا تک ایک مثبت پیغام جائے گا، مثبت پیغام جائے گا۔ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ ولن تؤمنوا حتی تحابوا، محبت کرو گے تو ایمان والے بنو گے۔ نفرتوں کی آگ بڑھ گئی گی تو ایمان جل کے راکھ ہو جائے گا۔ تو اپنے سنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کہا۔ اب چلیے دوسرے علماء اکرام کی رائے سنتے ہیں۔ محمد ثاقب راجہ مصطفی صاحب کا بیان سنتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے۔ جشن بہارن کو عقیدت و احترام کے ساتھ منائیے گا اور اس کے تقاضوں کے ساتھ منائیے گا۔ گلی گلی حضور کے نام کی محافل بپا کیجیے، درود و سلام کے گجرے بارگاہ ناز میں پیش کیجیے، عقیدتوں کا اظہار کیجیے، حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کیجیے۔ 12 ربیع الاول کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ ہم آقا سے عہد کرنا ہے کہ پیارے آقا، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام ہوا۔ ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، آخری سانس تک آپ کے وفادار رہیں۔ جو دین آپ لے کر کے آئے اس دین کو غالب کرنے کے لیے انتھک محنت کریں گے اور اپنی صلاحیتوں کو اس راستے میں لگا دیں گے اور اپنے آپ کو وقف کر دیں گے خدمت دین متین کے لیے۔ اپنا سب کچھ حضور کے لیے پیش کرنے کا عزم کریں۔ صرف جھنڈیاں لگا دینے سے، چراغاں کر دینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا۔ ضرور لگائیں جھنڈیاں، چراغاں بھی کریں، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت کا حق یہ دو کام کرنے سے ادا نہیں ہو جائے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس طرح گلیوں کو صاف کر رہے ہو، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ۔ حسد، حقد، کینے، بغض، نفرت کتنے کتنے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں دل کی گلیوں میں۔ آؤ کوئی جھاڑو لے کر کے ذرا دل کو بھی صاف کرو۔ بازاروں میں جھنڈیاں لگانے والوں، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ۔ چھتوں پہ چراغاں کرنے والوں، دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے۔ تو آؤ دل کو صاف کرو، جھنڈیاں بھی لگاؤ، چراغاں بھی کرو، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالو ایک باری۔ ہمارا تو سب کچھ حضور ہے، کیا خوب کہا تھا مولانا ظفر علی خان نے۔
ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، آؤ اسی کائنات میں بسنا شروع کرو، دائیں بائیں کی بستیوں سے نکلو اور اسی کائنات میں بسو، اور اپنی زندگی کو حضور کے نام لگا دو۔ اتنا پیارا موسم اور ایسے گزر جائے، کیوں گزرے ایسے؟ اس موسم میں برستے ہوئے انوار کو اپنے اندر جذب کرو، اپنے باطن کو روشن کرو، اور انوار ولادت سے اپنے اندر کے اندھیرے مٹانے کی کوشش کرو۔ گلی گلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی خوشبو پھیلے، نگر نگر حضور کے پیار کی مہک ہو، اور امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت، محبت اور پیار کے سانچے میں اس طرح ڈھلے کہ ان کا ظاہر باطن کا نقشہ حضور کی سنت کی مطابقت میں ہو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہاری وضع قطع ایسی ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں آقا کا غلام آ رہا ہے۔ تو آپ نے سنا محمد ثاقب راجہ مصطفی صاحب نے کیا کہا، اور حدیث میں اس دن کے بارے میں کوئی صحیح اور متواتر روایت نہیں ملتی، لیکن کچھ جائف اور مرسل روایت ہیں جو اس دن کو منانے کی اجازت دیتی ہیں، جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری ولادت کی خوشی میں روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھلا ہے۔ روایتوں کی سند میں کچھ کمزور اور مجہول روی ہیں جن کی وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں مانی جا سکتی، لیکن روایتوں میں کچھ علماء اکرام نے قبول کیا ہے اور اس دن کو منانے کی تاکید کی ہے، لیکن کچھ علماء نے اس دن کو منانے سے منع کیا ہے، جیسے کہ امام ابن تیمیہ نے فرمایا، اس دن کی خوشی میں روزہ رکھنا بدعت ہے، اور اس دن کی خوشی میں کھانا پلانا اور خوش ہونا بھی بدعت ہے، اور اس دن کی خوشی میں شلاوت اور سلام بھیجنا بھی بدعت ہے، اور اس دن کی خوشی میں نعت اور قصیدہ پڑھنا بھی بدعت ہے، اور اس دن کی خوشی میں جلوس اور محفل آیوجت کرنا بھی بدعت ہے، اور اس دن کی خوشی میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا بھی بدعت ہے، اور اس دن کی خوشی میں اللہ کا ذکر اور تلاوت کرنا بھی بدعت ہے، اور اس دن کی خوشی میں صدقہ اور خیرات دینا بھی بدعت ہے، اور اس دن کی خوشی میں غریبوں اور یتیموں کی خدمت کرنا بھی بدعت ہے، اور اس دن کی خوشی میں اپنے رشتہ دار اور دوست احباب سے ملنا بھی بدعت ہے، اور اس دن کی خوشی میں اللہ سے مغفرت اور رحمت طلب کرنا بھی بدعت ہے، اور اس دن کی خوشی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرنا بھی بدعت ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، میں اگلے پارٹ میں اور علماء اکرام کی رائے پیش کروں گا، آپ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔